حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، آپ ایک جگہ پر تشریف لے کر کے گئے، دیکھا کہ وہاں پر ایک بندہ، ایک صاحب لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور اپنے پاس بلایا، اور بلا کر فرمایا، کیا تجھے قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ کیا تجھے پتہ ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، اپنی واعظ و نصیحت بند کر دو، اپنی تبلیغ کو روک لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ اعلان کا فرمایا، سنو لوگو، یہ وہ بندہ ہے جو خود بھی ہلاکت میں ہے اور آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ایسا شخص جو پورے علم نہیں رکھتا قرآن و حدیث کا، مکمل اس کو عبور حاصل نہیں ہے، تو وہ اس کو واعظ و نصیحت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر عالم کا، ایسا شخص جو عالم نہیں ہے، اس کا واعظ کرنا حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اب یہاں پر تو یہ سلسلہ نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی محفل جما کر بیٹھ جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، دو چار حدیثیں پڑھ لی یا دو چار روایتیں پڑھ لی موبائل پر، جناب سلسلہ کیا تو کہا میں تو بڑا عالم بن گیا ہوں۔ حرام لکھا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے غیر عالم کا واعظ و نصیحت کرنا۔ جو غیر عالم جب واعظ و نصیحت کرتا ہے تو مکمل علم نہیں ہوتا اسے کسی بات کا، تو کبھی ادھر سے ٹانگ پکڑ کر ادھر کو لے جائے گا، کبھی ادھر سے، وہ آپ کی خیر و فلاح کا کام نہیں کرے گا، وہ خود بھی ہلاکت میں مبتلا ہوگا اور اپنے سامعین کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔